بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اس دنیا کا سب سے بڑا پروگرام اور سب سے بڑا پروجیکٹ، اس دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ، اس دنیا کا پیدا کرنے کا سب سے بڑا مقصد ہے، یعنی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ نے آپ کو اسی مہینے میں پیدا فرمایا۔ آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی۔ گویا اس دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا پروجیکٹ اللہ نے اسی مہینے میں لانچ فرمایا۔ ماہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت بھی ہوئی، ماہ ربیع الاول میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ماہ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت بھی فرمائی، اور ایک قول کے اعتبار سے ماہ ربیع الاول میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، ایک قول کے اعتبار سے۔ دوسرا قول رمضان المبارک شب قدر میں اقرا بسم ربک کا نزول ہوا، اور ایک قول کے اعتبار سے ربیع الاول میں ہوا۔ گویا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 اہم واقعات اسی ربیع الاول میں پیش آئے، اور دنیا میں جو کچھ کہیں پر خیر نظر آتی ہے، بھلائی اچھائی نظر آتی ہے، جو کچھ روشنی نظر آتی ہے، وہ آپ ہی کی تعلیمات کا پرتو ہے۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ دنیا میں کسی کی زبان سے آپ کوئی خیر کی بات سنتے ہیں، چاہے وہ کوئی سادھو سنت ہو، چاہے کوئی وہ پریسٹ ہو، چاہے دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا کاتب، مصنف، آتھر، رائٹر اور لیکھک ہو، جو کچھ اچھائیاں نظر آتی ہے وہ آپ ہی کی تعلیمات سے لی ہوئی ہے۔ ارے اس کو چھوڑیے، دنیا میں جو آئین، بندھارن اور کانسٹیٹیوشن جو بنتے ہیں، پوری دنیا کے کانسٹیٹیوشن کو جمع کرو، یونو کا جو چارٹر بنا ہے اس کو جمع کرو، اور جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھو۔ آپ کو ایک ایک سینٹنس، ایک ایک جملہ آپ کو وہیں سے بالکل بیٹھا ہوا، بالکل لیا ہوا ملے گا۔ کوئی بھی خیر دنیا میں نظر آتی ہو، کوئی روشنی نظر آتی ہو، وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہے، آپ کی دین ہے، آپ ہی کا طفیل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ پر بہت جامع، کامل، مکمل، پرفیکٹ ہوا کرتے تھے، لیکن دوسرے نبیوں کی نبوت، ان کی تعلیمات ایک محدود اور لمٹ علاقے کے لیے ہوتی تھی، لمیٹیڈ ایریا، لمیٹیڈ انسانیت، لمیٹیڈ برادری اور گاؤں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ مخصوص کبھی کبھی تو خاص قبیلوں کے لیے نبی آتے تھے، کوئی خاص گاؤں اور ٹاؤن کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ اب کوئی نئے نبی پیدا نہیں ہوں گے، نبی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نبی بن کر نہیں، ایز اے نبی نہیں۔ نبوت تو جناب نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی، تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی۔ اسی لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ نیا نبی نہیں آئے گا، ویسے نبی بن کر نہیں آئیں گے لیکن پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہونے کا اب سوال ہی نہیں۔ آئیں گے لیکن وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ امتی بن کر آئیں گے۔ سارے نبی کی تعلیمات اپنی جگہ پر بہت جامع ہوا کرتی تھی، لیکن آپ کی تعلیمات اب سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت، جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے سب کے لیے جناب نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی نمونہ ہے، ماڈل ہے، سیمپل ہے۔ اگر رول ماڈل چاہیے تو جناب نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی، کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بادشاہ وقت ہو، کوئی جنرل پبلک ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی بکریاں چرانے والا ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، سب کے لیے آپ کی تعلیم میں نمونہ موجود ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے ان سارے حالات سے گزارا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ نہیں ملتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ بادشاہ بھی تھے، مدینے کی حکومت آپ نے جو چلائی ہے، آپ بادشاہ وقت بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ جج بھی تھے، آپ امام بھی تھے، آپ نے مقام اجیاد پر بکریاں بھی چرائی مکہ مکرمہ میں، آپ نے مدینہ میں مقام جروف میں کھیتی بھی کی ہے، آپ نے یمن اور شام کے تجارتی سفر یعنی بزنس ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار بھی آپ نے کیا ہے۔ سارے چیزوں سے آپ کو گزارا گیا، آپ کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ موجود ہے۔ دنیا میں کسی وزیر، کسی منسٹر، کسی بادشاہ کی زندگی ایسی ریکارڈ نہیں ہوئی جیسی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس محفوظ اور ریکارڈ ہے۔ ڈاکٹر عبدالجبار رافعی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت قید خانے میں ہیں، اللہ پاک آپ کو بعافیت بے گناہ بری فرما دیں، رہائی نصیب فرمائیں۔ جو بھی جیل میں ہوتے ہیں سب گنہگار نہیں ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے ہیں۔ تو ہمارے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اس وقت اندر ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں مدینہ پاک کی ایک لائبریری دیکھنے کے لیے گیا، کتابیں خریدنے کے لیے۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی، اس کا نام تھا معجم الکتب عن الرسول، محمد الرسول اللہ کے بارے میں دنیا میں کتنی کتابیں لکھی گئی۔ ڈاکٹر عبدالجبار رافعی صاحب، جہاں تک ان کی نظر پہنچی، ان کی معلومات تھی، اس کو انہوں نے جمع کیا اور کتابوں کی فہرست، لسٹ اور انڈیکس بنائی اور وہ کتابوں کا تعارف و پریچے کرایا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی آخری جلد اور بھاگ اور والیوم کو میں نے اٹھایا، 16 جلدوں میں اور والیوم میں وہ کتاب تھی۔ میں نے آخری نمبر دیکھنے کے لیے کہ میرے نبی کے اوپر کتنی کتابیں لکھی گئی، تو کہا کہ میں نے آخری والیوم کو اٹھایا، اس میں 29,774واں نمبر آخری نمبر تھا۔ مطلب یہ ہوا 30,000 میں 26 کتابیں کم۔ یہ تو ڈاکٹر عبدالجبار صاحب وہاں تک پہنچے، دنیا میں کتنی لکھی گئی ہوگی وہ تو واللہ عالم، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بتائیے دنیا میں کسی منسٹر، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہوگی؟ ایک شامی عالم نے جناب نبی پاک علیہ السلام کی جوتیاں، آپ جو جوتیاں اور چپل پہنتے تھے، جوتے نہیں تھے، عرب میں جوتوں کا رواج نہیں تھا اس وقت، جس کو ہم شوز کہتے ہیں وہ نہیں تھے، چپل پہنی جاتی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی نالین شریفین، آپ کی جوتیاں مبارک،
اس پر ایک شامی عالم نے ریسرچ کی اور کتابوں کو جمع کیا تو 55 کتابیں فقط آپ کی جوتیوں کے بارے میں لکھی گئی۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب جو اس وقت پورے انڈیا کے مفتیوں کے چیف ہیں، ہیڈ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک ادارہ دیکھنے کے لیے گیا، وہاں پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جمع کر رہے تھے، میوزیم بنا رہے تھے۔ آپ دنیا میں پیدا ہوئے، وہاں سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کہاں کہاں گئے، کون کون لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، کن سے آپ نے مصافحہ کیا، کن سے آپ نے معانقہ کیا، کتنے بچوں کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا، کتنے بچوں نے آپ کی گود میں پیشاب پانی کیا، اور آپ نے کیا کیا آئٹم کھائی، آپ نے کیا کیا پہنا، ایک ایک چیز کو جمع کیا۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ السلام علیک ایھا النبی نام کا ادارہ ہے مکہ مکرمہ میں، 1500 بھاگ اور والیوم میں وہ کتاب لکھی جا رہی ہے، سیرت کی کتاب، آپ کا جیون چریتر۔ ایسی سیرت کی کتابوں کے بارے میں اگر آپ تفصیل سنیں تو شام ہو جائے فجر ہو جائے، اتنی لمبی ڈیٹیل ہے اس کی، کیسی کیسی کتابیں لکھی گئی، لکھنے والوں نے کیا کیا جمع کیا۔ ارے ہندوؤں نے، غیر مسلمین نے بھی کتابیں لکھی، لیکن میرے بھائیوں فقط تعریف کر لینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ یقیناً یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہمیں بے حد محبت ہے۔ مجھے اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں اور نہ ہونی چاہیے جو جناب نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہر ایک میں ہے وہ محبت۔ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں تو نہیں پا رہا ہوں اتنی محبت، نہیں، ایک ایک چنے بیچنے والا، لہری چلانے والا، اس میں بھی ہم پاتے ہیں موقع آنے پر وہی محبت ہے۔ حضور کی محبت پہلے نمبر پر ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں فقط اظہار محبت، اظہار مسرت، فقط کمکمے جلا لینا، لائٹنگ کر لینا، فقط کوئی ایسا جلسہ جلوس کر لینا، اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں۔ ہم میں سے کون ہیں، کتنے ہیں اس وقت جو حضور کے طریقے پر غسل کر کے آئے ہیں؟ 25 سال سے، 50 سال سے میں غسل کرتا ہوں، جیسے کرتا ہوں ویسے ہی کر رہا ہوں، کبھی میں نے تکلیف نہیں اٹھائی کہ میرے نبی نے کیسے غسل کیا تھا میں ویسے طریقے سے غسل کروں۔ کتنے ہیں ہمارے بھائی جنہوں نے ہفتوں سے، مہینوں سے مسواک نہیں کی ہوگی؟ ہمارے نبی کا سنت طریقہ جس کے بارے میں مسند احمد کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مسواک والی نماز بغیر مسواک کی نماز کے مقابلے میں 70 یعنی 70 گنا، 70 یعنی 70 جو گجراتی میں کہتے ہیں وہ نہیں، 17 نہیں بلکہ 70، 70 گنا زیادہ نماز کا ثواب۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جنہوں نے فجر میں مسواک کی یا ابھی مسواک کی ہو؟ ہمیں تو 4 صحابی کے ناموں سے اوپر 5ویں صحابی کا نام بھی بعضوں کو یاد نہیں ہے، اور کرکٹروں کے بارے میں پوچھ لو، وہ ریکارڈ پوچھ لو، ایک میچ گھنٹوں ہم نے اپنا وقت ضائع کیا اس کے پیچھے، اللہ کے وہاں جواب دینا ہوگا۔ وہ وقت تھا درود شریف پڑھنے کا۔ اظہار محبت کا طریقہ یہ تھا کہ ہم جناب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، ان کتابوں کو پڑھتے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے حضور کی زندگی کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا نہیں ہے۔ چند موٹے موٹے واقعات معلوم ہے کہ آپ نے ہجرت فرمائی تو یہ ہوا تھا،
3 दिन तक आप गारे सौर में छुपे थे, ये वाक़या मालूम होगा। बकरियों का दूध पीते थे, ये वाक़या मालूम होगा। आपने हुदैबिया में ये किया था, आपने हज के मौके पर ये फरमाया था। चंद मोटी मोटी बातें मालूम हैं, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक A to Z आपकी ज़िंदगी पढ़ने की हमने तकलीफ़ नहीं उठाई। मोहब्बत का सही तरीका ये है कि हम आपकी ज़िंदगी को पढ़ें। सीरत सरकार मदीना गुजराती में किताब है, मौलाना मोहम्मद अहमद हथुरनी साहब की किताब है, उसको पढ़िए। हम घंटों टेक्नोलॉजी के पीछे अपना वक्त ज़ाया करते हैं। ये अभी एक मैच खेला गया, घंटों 12-12 घंटे 24-24 घंटे हमारे नौजवानों के उसके पीछे ज़ाया हुए हैं। सबसे ज़्यादा टाइम किलर, वक्त खाने वाली चीज़ ये है, टेक्नोलॉजी है या क्रिकेट है। ये वक्त था दुरूद शरीफ पढ़ने का, ये वक्त था आपकी ज़िंदगी को पढ़ने का। गुजराती किताबें कितनी हैं, कौन हैं जो जिनके घरों में वो गुजराती किताबें मौजूद हो हुजूर की ज़िंदगी के बारे में। महान पैगंबर मौलाना इकबाल तंकारवी साहब दामत बरकातुहुम ने किताब लिखी है, अंतिम नबी, उसवे रसूल अकरम, ये सब गुजराती में किताबें हैं। कन्हैया लाल गौबा की एक किताब है रणना नबी, असल में उनकी किताब थी प्रोफेट ऑफ डेजर्ट। फिर बाद में पैगंबर सहरा नाम की उर्दू में किताब हुई, फिर उसका तर्जमा गुजराती में रणना नबी। 1933 में आपने इस्लाम कबूल किया, फिर बाद में आपने ये किताब लिखी, और आपके ये किताब लिखने के बाद इस किताब को पढ़कर कईयों ने इस्लाम कबूल किया। पहले कन्हैया लाल गौबा थे, फिर बाद में KL गौबा ही रहे, लेकिन कन्हैया लाल के बजाय खालिद लतीफ़ गौबा वो नाम आपका हुआ था, लेकिन आपने शॉर्ट फॉर्म के तौर पर KL को बाकी रखा। कन्हैया लाल गौबा, प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट, दी 100 दुनिया की 100 बड़ी शख्सियतों के बारे में एक किताब है। उनमें ये लिखने वाला आदमी जो राइटर है वो क्रिश्चियन है, ईसाई है, और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा था, उसने लिखी। माइकल हार्ट ने ये किताब लिखी, खुद क्रिश्चियन, लेकिन सबसे पहला नंबर दे रहा है मोहम्मद प्रोफेट को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एज ए क्रिश्चियन उसको हज़रत ईसा, हज़रत मरियम का नाम पहले नंबर पर रखना चाहिए था। एज ए वैज्ञानिक साइंटिस्ट उसको सर आइजैक न्यूटन का नाम पहले लिखना चाहिए था, लेकिन गैर कौमी मजबूर है, हुजूर को पहला नाम देने पर मजबूर है। आपकी ज़िंदगी नमूना है, दुनिया में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि फ़लाँ की ज़िंदगी नमूना है। कोई बड़े से बड़े आदमी को ले लो, कुछ न कुछ आपको कमी, फॉल, खामियां मिल जाएगी। हुजूर की ज़िंदगी पूरी ओपन बुक है, कोई छुपाने की चीज़ नहीं। हम छोटी छोटी किताबें खरीदें, लिखवाएं और फिर डेपो में चले जाएं, तकसीम करें, रेलवे पर जाकर तकसीम करें। ये काम है रबीउल अव्वल में करने का। दुरूद शरीफ पढ़ना और हुजूर की ज़िंदगी का मुताला करना, वांचन करना और छोटी छोटी किताबें दूसरों तक पहुंचाना, ये महीने में करने के काम हैं। तो फिर मोहब्बत का हक़ अदा होगा। मेरे भाइयों, हम सुबह से लेकर शाम तक 15-17 काम रोज़ाना करते हैं। सुबह उठना, शाम में सोना, रात में सो जाना, मस्जिद में दाखिल होना, मस्जिद से बाहर निकलना, बैतुल खला में जाना, बैतुल खला से बाहर निकलना, कपड़े पहनना, कपड़े निकालना, खाना खाने के बाद। ये कुछ काम ऐसे हैं जिसमें कुछ दुआएं सिखलाई। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत कीमती खजाने दिए उन दुआओं की सूरत में। 15-17 काम रोज़ाना करते हैं। मैं गुस्ल यूँ भी कर सकता हूँ, वैसे ही पानी डाल लो, और हुजूर के तरीके पर भी गुस्ल कर सकता हूँ। कोई ज़्यादा वक्त नहीं मांगा जा रहा है। आप रोज़ाना बैतुल खला में जाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि बाएं पाँव से दाबा पक्षी दाखिल थो अने जमरो पग पहला बाहर करो। अब उसमें कोई ज़्यादा वक्त लगाना नहीं है। यूँ भी आप जाते हैं, किसी भी पाँव से दाखिल हो गए, मस्जिद में किसी भी पाँव से दाखिल हो गए, तो कहाँ ही जा रहा है कि मस्जिद में दाहिने पाँव से दाखिल हो, बाएं पाँव से बाहर निकलो। बस थोड़ा सा फ़र्क करना है। एक हफ्ता अशरा
ہفتہ اشرا 2 مہینے اگر تھوڑا سا آپ نے دھیان رکھا، خیال رکھا، پھر آپ کی زندگی میں یہ چیز داخل ہو جائے گی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سنت کے مطابق اگر کوئی آدمی ٹوائلٹ میں جاتا ہے اور سنت طریق پر باہر نکلتا ہے، پاؤں کا مسئلہ اور دعاؤں کا مسئلہ یہ اس نے کر لیا، تو بیت الخلاء سے ٹوائلٹ سے نکل کر وہ نور لے کر آئے گا، ٹوائلٹ سے نور لے کر آئے گا۔ اور اگر مسجد میں بھی ہم خلاف سنت رہے تو بہت ممکن ہے گناہ لے کر جائیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور کے طریقوں میں اتنی طاقت ہے۔ پانی پینے کا جو طریقہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی غیر مسلمین سے ملاقات ہوتی ہے، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا اتنی اچھی تعلیمات۔ ابھی ایک بہت کوئی 20-21 ماروتی میڈیکل سینٹر کا مالک مجھے ملا، ہماری کچھ گفتگو ہوئی۔ میں نے ان کو کہا کہ ہمیں کوئی ملٹی ملینر کو دیکھ کر ہمیں منہ میں ہم رال نہیں ٹپکاتے، کوئی اس کے اوپر رشک نہیں، اس کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں اللہ اس کی دولت کو قائم دائم رکھے، اس کو خوش رکھے، لیکن میں نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی لالچ نہیں، کوئی منہ میں رال نہیں ٹپکاتے۔ ہم نیچے والوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے فلاں سے زیادہ دیا ہے، فلاں سے کم اوپر والوں کو نہیں دیکھتے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اچھے کپڑے دیے ہیں، فلاں کے پاس تو ایسے کپڑے نہیں ہیں، اللہ نے مجھے اچھی گھڑی دی ہے، اچھا چشمہ دیا ہے، اچھی چپل دی ہے، کیا نہیں دیا وہ نہیں دیکھتے۔ فلاں جیسا صوفہ میرے گھر میں نہیں ہے، فلاں جیسی گاڑی میرے پاس نہیں ہے، اس پر نہیں دیکھتے، ہم نہیں جاتے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا۔ وہ کہا کہ اچھا اتنی اعلیٰ تھنکنگ ہے آپ کی۔ میں نے کہا میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں تو ایک دنیا دار گنہگار آدمی ہوں، آپ کو ہمارے بڑے شیوخ کے پاس لے جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں ہمارے علماء کی تھنکنگ، اور ہمارے نبی نے جو ہمیں جو دولت دی ہے، جو گفٹ دی ہے، وہ بہت اعلیٰ قسم کی دی ہے۔ میرے بھائیوں، نصیب اپنا اپنا، اللہ نے ہر ایک کو برابر دیا ہے، ہر ایک کو اللہ نے نعمتیں دی ہے۔ ایک آدمی ہے 20-22 سال میں ڈگری حاصل کر لیتا ہے، 5 سال تک اس کو نوکری ہی نہیں ملتی ہے۔ دوسرا آدمی ہے کل ڈگری حاصل کی اور آج کام پر لگ گیا، جاب مل گیا۔ نصیب اپنا اپنا، نصیب کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی کو دیکھتے ہیں ابھی 5 سال نوکری پر چلا، جاب میں گیا، اور 5 سال کے بعد وہ CEO بن جاتا ہے، کسی بڑی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بن جاتا ہے۔ اور دوسرا آدمی 50 سال کی عمر میں CEO بنتا ہے، لیکن ادھر تھوڑے دنوں کے بعد سنتے ہیں کہ وہ 25 سال کی عمر میں CEO بنا تھا، وہ 50 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو 50 سال کی عمر میں CEO آفیسر بنا تھا، اللہ نے اس کو 90 سال کی عمر دی۔ دیکھیے اللہ کا نظام ہے، نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اوباما 55 سال کی عمر میں راج کرن سے ریٹائر ہو گیا، اور ٹرمپ 70 سال کی عمر میں اپنی راج کرنی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، کسی کی گاڑی پیچھے نہیں ہے، کسی کی گاڑی آگے نہیں ہے۔ نصیب اپنا اپنا، مقدر کی بات ہوتی ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک نظام طے کر رکھا ہے، ہر ایک کا ٹائم زون ہے۔ ایک بے روزگار آدمی ہے، کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک روزگار والا، جاب والا، ملٹی ملینر، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی، اور دوسرا آدمی بیچارے کے پاس وہ سوکھی روٹی نہیں ہے لیکن شادی ہو چکی، خوشحال نظر آتا ہے۔ ایک آدمی ایگزام میں فیل ہوا لیکن مسکراہٹ ملتی ہے، اور دوسرا آدمی 99 نمبر آئے لیکن وہ روتا ہے کہ 1 نمبر کم کیوں آیا۔ اب یہ بتائیے کیا کریں گے ایسی چیزوں پر؟ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ نہ اس پر حسد کرو، نہ اس پر پریشان ہو، مطمئن رہو۔ آپ کی گاڑی کوئی پیچھے نہیں چل رہی ہے، برابر چل رہی ہے۔ ٹائم زون اللہ نے طے کر دیا ہے، لہذا یوں خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس میں پریشان ہونا چاہیے
کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن میری صف اول کی نمازیں کتنی ہوئی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میری کتنی نمازیں ہوئی، میں نے حضور کی کتنی سنتیں گھروں میں زندہ کی۔ ہمارا اکثر طبقہ گھروں میں کھانا شروع کرتا ہے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع ہوتا ہے۔ دعوت کھانے کی دعا کئیوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، پھر ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ڈاکٹر نے بہت اچھا نسخہ لکھ دیا، پرسکرپشن جو لکھتے ہیں، دوائیں لکھتے ہیں، جیب میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہو جائے گا، وہ تو میڈیکل پر جانا پڑے گا، دوا لانی پڑے گی، دوا استعمال کرنی پڑے گی۔ حضور نے ہمیں بہت اعلیٰ تعلیمات دی، لیکن استعمال کرنی پڑے گی، زندگیوں میں لانا پڑے گا۔ حضور کی زندگی یہ فقط ایک آدمی کی زندگی نہیں ہے، حضور کی زندگی یعنی پوری امت کا جیون چریتر ہے، یہ فقط ایک آدمی کی نہیں، اسی لیے اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا۔ حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کی لائف اور زندگیاں ایسی محفوظ نہیں ہوئی جتنی حضور کی ہوئی۔ کیوں کہ حضور قیامت تک کے لیے نمونہ، تو نمونہ وہ تو محفوظ ہونا چاہیے۔ امت نے، مسلمانوں نے، ہمارے ذمہ دو کام تھے، ایک کام تعلیم کو محفوظ کرنا، نمونے کو محفوظ رکھنا۔ الحمدللہ امت مسلمہ نے آپ کی تعلیمات کو، قرآن کو، حدیث کو، آپ کی سیرت کو، سب چیزوں کو محفوظ رکھا۔ کوئی قرآن میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتا، حدیث پاک میں کوئی ایک نقطہ نہیں بڑھا سکتا۔ اگر کوئی آج ابھی ایک نقطہ بڑھائے تو شام 1 گھنٹے میں کتنی کامنٹ آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ نے غلط حدیث لکھی۔ محفوظ ہے، ہمارے مدرسے، ہمارے علماء، ادارے، یہ سب اس کو محفوظ حفاظت کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ نے حفاظت کی نمونے کی۔ عیسائی، یہود، دوسری قوموں نے اپنا نمونہ گم کر دیا، ان کے پاس نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے پاس دنیا میں پاپولیشن کے اعتبار سے 1 نمبر کی قوم، لیکن حضرت عیسیٰ کی 5 سال کی زندگی ان کے پاس محفوظ نہیں۔ یہود دنیا میں اکنومی اور مال کے اعتبار سے 1 نمبر کی قوم، سب سے مالدار تری قوم، لیکن اپنے نبی حضرت موسیٰ کی زندگی کو محفوظ نہیں کر پائی۔ اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کی زندگی کو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ کیا، لیکن دوسری ذمہ داری جو ہماری تھی، اس نمونے کو اپنانا، نمونے کو اپنانا، اس میں ہم ناکام ہیں۔ کوئی اکا دکا لوگوں کے پاس حضور کی زندگی ملے گی، لیکن میں کوئی شہر تو کیا، کوئی چھوٹا گاؤں ایسا نہیں دکھلا سکتا کہ اس میں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے۔ کوئی نمونہ مانگے تو ہم نمونہ نہیں پیش کر سکتے، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ دنیا پریکٹیکل چاہتی ہے، نمونہ چاہتی ہے۔ کتابوں سے، کتاب پڑھنے کے لیے وہ نہیں آئیں گے، وہ ہمارا قرآن نہیں پڑھیں گے، ہماری کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ تو ہم کو پڑھیں گے کہ یعقوب اور یوسف اور اقبال اور محمد کیسی گاڑی پارک کرتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں تو کیسی گفتگو کرتے ہیں، ان کی لین دین اور معاملات کیسے ہیں، وہ تو اس کو دیکھیں گے۔ اگر ہم نے بھی دودھ میں ملاوٹ کی اور وہ بھی کرتے ہیں تو ہم میں ان میں کیا فرق ہوا؟ اگر ہمارا یوسف بھائی دودھ میں ملاوٹ نہ کرتا تو ان کی بڑھیا 2 کلومیٹر پیدل چل کر آتی آپ کے گھر پر۔ معاف کیجئے، کوئی یوسف بھائی دودھ بیچتے ہیں اور مجھے کسی نے کچھ بتلایا ہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تو ویسے فار ایگزامپل نام لے رہا ہوں، ورنہ کبھی کوئی کہیں گے کہ امام صاحب نے بتلایا ہوگا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جی ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اقبال بھائی ٹیلر اگر کپڑے کی چوری نہ کرتے تو یہ بجرنگ دل کا آدمی ان کے پاس اپنا کپڑا سلوانے آتا۔ نمونہ پیش کرنا پڑے گا، اور الحمدللہ جن لوگوں نے نمونے پیش کیے، بمبئی میں پالن پوری حضرات الحمدللہ نمونہ پیش کیا۔ ہندو ماں باپ اپنی لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ پالن پور کے داڑھی والے کوئی ٹیکسی ڈرائیور کی گاڑی میں بیٹھ کر جانا، ان کی گاڑی میں بیٹھ کر آنا۔ یہ مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ماہ ربیع الاول میں جو دولت ملی تھی اس کی حفاظت کرنے کی، اس سے محبت کرنے کی، اس کو گلے لگانے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔